ہے مزدوری کرنے. پھر شام کو جب وہ تھک کر واپس لوٹتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ شام کو یہاں سے تھک کے نکلتے ہیں تو آپ کے آج کے سارے گناہ معاف. یہ آپ کی اس مزدوری کا صلہ اللہ دے رہا ہے. یہ کیا دے رہے ہیں؟ چند ہزار. اور اللہ کیا دے رہا ہے؟ بخشش، مغفرت. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی اللہ کے نبی کی، تو ان کے ہاتھوں پر نہ ایسے نشان تھے اور ہاتھ بڑا سخت. تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے کھیت میں خود کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اپنے باغ میں. یہ فقر کا زمانہ تھا، نوکر نہیں ہوتے تھے. میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں تو کسی چلاتے چلاتے یہ میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو آپ نے سعد کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے چوما، ہاتھ کو چوما اور یوں فرمایا کہ بچوں کو حلال حرام نہیں، جھوٹ نہیں، بددیانتی نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس ہاتھ پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. تو اب یہ ہاتھ تو مزدور کا ہی ایسا ہو سکتا ہے نا، جو مشقت میں مشینوں کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی دھاگے کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی سلائی کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی کسی اٹھا رہا ہے، تو وہ سارا دن اس کے ہاتھ میں حرکت حرکت حرکت. تو اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے کہ جو بچوں کو حلال 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 ہیں، یعنی جس میں جھوٹ نہیں، جس میں کھوٹ نہیں، جس میں خیانت نہیں، بددیانتی نہیں، جو بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے ہاتھ کا یہ حال بنا لے گا اس پہ اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ روز آپ کی طرف آپ کے لیے اللہ کا تحفہ اور اللہ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا صلہ ہے کہ حلال کمانے میں جب مسلمان تھکتا ہے. ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز روزہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ حلال کمانے میں جو پسینہ بہتا ہے اس پہ معاف ہوتے ہیں. اور حلال کمائی میں جو تھکن ہوتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے اس پر وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. ایک بادشاہ نے بڑا گھر بنایا بہت خوبصورت، پھر اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، آؤ دیکھو میرا محل کیسا ہے. تو لوگوں نے دیکھا، اس کی بڑی تعریف کی کہ بہت عالیشان ہے. 2 آدمی چپ بیٹھے رہے، وہ کچھ نہیں بولے. بادشاہ نے کہا تم نہیں بولے؟ وہ کہنے لگے ہماری رائے تھوڑی مختلف ہے. کہا کیا؟ کہنے لگے باقی تو ٹھیک ہے، یہ گھر بہت عالیشان ہے، لیکن اس میں 2 عیب ہیں، 2 عیب، وہ نکل جائیں تو پھر ہر شے مکمل ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ ایک عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا اور یہ گھر چھوڑ جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک دن اجڑ جائے گا، مٹ جائے گا، باقی ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے کہا باقی پھر ٹھیک رہے گی کیا ہے؟ جھاڑو ہی پھیر دیا تم نے، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جس کا مالک مرتا نہ ہو اور وہ گھر اجڑتا نہ ہو. کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد ہے، وہ جنت ہے. تو آرام اور چین اور سکھ کی زندگی کے لیے اللہ نے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جنت رکھا ہے، اور نافرمانوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جہنم رکھا ہے. وہ بھڑکتی آگ ہے، وہ مہکتا چمن اور گلستان ہے، جہاں اللہ آپ کی ہر خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کرنے والا ہے، جس کو کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے. اس عالی شان جنت کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، پتھر سے نہیں بنایا، لوہے سے نہیں بنایا. اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی اور گارے مٹی سے بنایا، سونے چاندی اور مشک عنبر اور زعفران کافور سے بنایا ہے، اور اس کے جو گھر ہیں وہ موتی یاقوت زمرد کے. اس میں ایک اللہ نے جنت بنائی ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس. فردوس اللہ کے VIPs کی جنت ہے. اور عجب بات ہے کہ قیامت میں اللہ کے سارے VIP میں کوئی 99% غریب لوگ ہوں گے
اور कोई 100 में 1 मालदार होगा, वरना 99 100 में 99 गरीब लोग अल्लाह के VIP होंगे। एक सहाबे ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आपको कहाँ ढूंढें? तो आपने कहा, मेरी उम्मत के गरीबों में ढूंढना, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मालदारों के साथ नहीं, मैं गरीबों के साथ हूँ। और हमारे नबी ने गुर्बत का वो मेयार कायम किया कि मैं पूरी दुनिया फिरा हूँ, मैंने कोई गरीब ऐसा नहीं देखा जो अल्लाह के नबी के दर्जे की गुर्बत गुजार के दुनिया से गया हो या गुजार रहा हो, कि हमारे नबी पर 4-4 दिन गुजर जाते थे, एक लुकमा मुंह में नहीं जाता था, एक लुकमा। आप बाग में दाखिल हुए तो खजूरें थी गिरी पड़ी, तो आप खजूर उठा के खाने लगे, और आपके साथ एक साहबी हैं अब्दुल्ला बिन उमर, तो आपने उनसे कहा, अब्दुल्ला तो नहीं खाता? कहा, या रसूल अल्लाह मुझे भूख नहीं। तो आपने फरमाया, अब्दुल्ला मुझे भूख लगी है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया, चौथा दिन। तो पूरी दुनिया में मैंने कोई ऐसा गरीब नहीं देखा जो 4 दिन खाना ना खाता हो, जिसके घर में 4 दिन चूल्हा ना जलता हो, ऐसा गरीब दुनिया में कोई नहीं देखा है। और 2-2 महीने गुजर जाते थे, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था और फाके से रहते थे, और पानी और खजूर खाना था। और बाज़ औक़ात ऐसी नौबत आ जाती थी भूख की वजह से कि आपकी आदत नहीं थी कि जिस घर में होते थे ना, आपकी 11-9 बीवियां थी जिनके साथ आप रह रहे थे, जिस घर में होते थे वहीं खाना खाते थे, मिल गया वरना रोजा रख लेते थे। बहुत औक़ात ऐसा होता था कि भूख की शिद्दत में आप सारे घरों में पता करवाते कि पता करो दूसरी बीवी के घर में कुछ मिल जाए, तो किसी बीवी के घर से एक लुकमा नहीं मिलता था। और ये फकीरी आपकी इख्तियारी थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी कि मिला नहीं। एक इसराफील आया और आपके सामने ऐसे थाल रख कर कहा, या रसूल अल्लाह ये सारी दुनिया के खजानों की चाबियां हैं, अगर आप फरमाएं तो अल्लाह आपके लिए सारी दुनिया के पहाड़ सोना चांदी बना देगा, आप क्या चाहते हैं, बादशाहत या फकीरी? का मैं फकीरी चाहता हूं, मैं बादशाहत नहीं चाहता। फिर आपने फरमाया, जब मैं जन्नत में जाऊंगा ना, तो सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा और मेरी सवारी की लगाम बिलाल के हाथ में होगी, जो पकड़ के मेरे साथ दाखिल होगा, और मेरे दाएं बाएं मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग होंगे, मालदार बाद में आएंगे। और गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे, 500 साल जन्नत में पहले चले जाएंगे, मालदार लोग बाद में दाखिल होंगे। और मैं थोड़े मालदार होंगे जो जन्नत में जाने वाले होंगे, क्योंकि माल की कसरत इंसान को बहुत सी मुसीबतों में फंसा देती है और बहुत सी नाफरमानियों में फंसा देती है। हशर के मैदान में कुछ लोगों से अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, हिसाब लो। वो आएंगे उनके पास कि भाई हिसाब दो। वो कहेंगे, किस बात का? कहा, जो अल्लाह ने दिया था। कहा, हमें तो दिया ही कुछ नहीं था, हिसाब क्या दें? तो फरिश्ते आकर अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह, वो यूं कह रहे हैं, हाँ हिसाब किस बात का लेता है, हमारे पास था क्या जिसका हिसाब लेता है? तो अल्लाह ताला उनको बुलाएगा, हाँ भाई मेरे बंदो क्या मसला है? कहेंगे, या अल्लाह तेरे फरिश्ते आए थे हिसाब लेने, तो हमने कहा हमें तो कुछ दिया नहीं था, माल तो गैरों को दिया, हम तो अपने तरस तरस के गुजार गए। तो उस पर अल्लाह ताला फरमाएगा, अमा इन्नी लम अस्वी अन्कुम दुनिया लिहवानिन बिकुम अलैया। मेरे बंदो मुझे पता था, मैंने तुम्हें दुनिया नहीं दी, इसलिए नहीं कि मेरे पास थोड़ी थी, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे गाफिल था, इसलिए नहीं कि तुम्हारा दर्जा कोई मेरी नजरों में छोटा था। मैं आज तुम्हें मालदारों से और बड़े दुनिया जन्नत वालों से तुम्हें आली शान दर्जात देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें दुनिया से बचा बचा के रखता चला आया। आज सारी जन्नत तुम्हारी है, जिधर कदम रखोगे तुम्हारी मिल्क है, तुम्हारे हवाले है। तो वो जो ऊपर की जन्नतुल फिरदौस है, जहां एक मकाम है, जो जन्नतें हैं ना, जैसे अब आप टॉप फ्लोर पर हैं, तो इसके जो नीचे फ्लोर हैं, तो इसको जन्नतुल फिरदौस समझो, बाकी नीचे की दूसरी जन्नत है। जो टॉप फ्लोर जन्नतुल फिरदौस है, वो अल्लाह ने फरिश्तों से नहीं बनवाई, खुद अपने हाथों से बनाई, खुद अपने हाथों से बनाई। नीचे वाली जन्नत फरिश्तों से, अमर कौन से, जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया है। उसमें जिस दिन बनाया, एक तो जब हाथों से बनी तो कमाल हो गया, फिर जिस दिन अल्लाह ने बनाया था उस दिन से लेकर आज तक, और आज से लेकर क़यामत तक, अल्लाह उसको रोजाना दिन में 5 दफा खूबसूरत, पहले से ज्यादा खूबसूरत बना देता है। हर दफा वो 5 दफा पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। इस जन्नतुल फिरदौस में एक आली शान मकाम है इसके अंदर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस जन्नत में 3 आदमी जा सकते हैं, चौथा नहीं। कौन का? एक वो
जिसको अल्लाह ने हुकूमत दी और उसने अदल किया, जुल्म न किया। रिस्क दिया, ताकत दी, उसने अदल किया, जुल्म न किया। मालदारों के लिए भी रास्ता दिया है। मेरा नबी मालदारों का भी नबी था, गरीबों का भी था। और फरमाया दूसरा वो जिसके साथ रिश्तेदार बुरा सलूक करते थे और वो उसके बावजूद उनसे अच्छा सलूक करता रहा। बड़ा औखा चैप्टर है, क्योंकि एकदम बदले का ज़हन बनता है। उसने हमें यूं कहा, हम क्यों ना करें, उसने ये किया, हम क्यों ना करें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ये नहीं करेगा और अपने रिश्तेदारों की हर ज्यादती के बदले में सब्र करके उनके साथ अच्छा सलूक करता रहेगा, तो दूसरा ये होगा जो जन्नत के इस मकाम पर पहुंचेगा। तीसरा दूसरा नहीं है, ये अच्छा सलूक ऐसी दौलत है। और तीसरा फरमाया वो जिसको मैंने थोड़ा रिस्क दिया और उसमें गुजारा कर रहा है और गलत काम न किया, झूठ न बोला, बदयांती न की, खयानत न की, खूट मिलावट, जितने रास्ते हैं गलत कमाने के। रिस्क थोड़ा दिया था, घर उसका बड़ा था, खानदान उसका ज्यादा था, कमाई उसकी थोड़ी थी, तो उसमें घुट घुट के चलता रहा और उसी में वो सह के चलता रहा और इसी में वो सहते सहते मर गया। और उसने मेरी नाफरमानी के लिए एक लुक़्मा भी ना उठाया, एक पैसे का भी रवादार ना हुआ। मैं इसको इस आलीशान मकाम पर पहुंचाऊंगा जहां बड़े बड़े अब्दाल और कुतब और बड़े बड़े औलिया और मशाइख नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये आदमी वहां पहुंच जाएगा। तो सुबह से शाम तक अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रिस्क हलाल कमाना, ये अल्लाह पाक के यहाँ इतना पसंदीदा और महबूब है। अगर ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो तो इस पर भी गुनाह माफ होते हैं। एक तो मेरे जी में ये आया कि आप अक्सर नौजवान थे, तो मैंने कहा मैं आपको ये बताऊं आपकी हौसला अफजाई के लिए कि आप इस पर परेशान ना हो कि ये ज़रूरत पूरी होती है और वो पूरी नहीं होती। इस पर अल्लाह बहुत कुछ देने वाला है। और ये इसलिए अल्लाह ताला के दिन, क़यामत के दिन फरमाएगा भाई गरीब मेरे गरीब बंदों को बुलाओ, चलो भाई तुम मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाओ, इनका हिसाब होता रहेगा और इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और 500 साल कितना लंबा अरसा है। ये जिंदगी हमारी 50, 60, 70 साल की है और वहां पहला सिला उसका ये होगा कि अल्लाह इतनी सदियां पहले उनको जन्नत में पहुंचा देगा जो दुनिया में जरूरतों के हाथों टूटते रहे और कटते रहे, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ा और अल्लाह की शरीयत को नहीं छोड़ा। मुझे एक सूबेदार मिला, कहने लगा मैंने तबलीगी जमात में चिल्ला लगाया, तो उसके बाद मैंने गलत तरीके छोड़ दिए माल इकट्ठे करने के। तो मुझसे मेरे अफसर ने एक दिन पूछा अब तेरा गुजारा कैसे होता? तो मैंने कहा होता है, अल्लाह करता है। कहा नहीं, मुझे इतनी तनख्वाह में जो तुम गुजारा कर रहे हो मुझे बताओ कैसे होता है। तो मैंने उससे कहा अगर गुजारा पूछते हो, अब 3 साल हो चुके हैं मेरे घर में सालन नहीं पका, मैं चटनी से रोटी खा लेता हूँ, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हम हराम लुक़मा नहीं खाते, अंदर हमारा मुतमईन है। ये वो आदमी है जो जन्नत के इस दर्जे पर जाएगा जिस पर बड़े बड़े वली अल्लाह भी नहीं जा सके, जिनको यहाँ आप देखते हो ना हजरत और पीर और फकीर, ये आपके कदमों की खाक को भी नहीं छू सकेंगे। अगर आप इस तरह हलाल मेहनत में, हलाल कमाई में थकते रहे और नाफरमानी न की, तो आपका ये रोज का आना आपकी जन्नत का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है। आपस में मोहब्बत से रहना, किसी को गाली न दे, किसी का हक न मारे, किसी पर ज्यादती न करे, जिसका काम कर रहा है उसके साथ बदयांती न करे, आपस में प्यार मोहब्बत हो, तो ये सिर्फ इतना आपका जो काम है ये आपको जन्नत के वो मकाम नसीब फरमाएगा जो बड़े बड़े तहज्जुद पढ़ने वाले और रोजे रखने वाले और बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधने वाले वो उस मकाम पे नहीं पहुंचेंगे जो आप लोग पहुंच जाएंगे। बशर्ते कि इसके साथ फर्ज पूरे हों, नमाज पूरी हो, रोजा हो, अल्लाह ताला ने जो फराइज हमारे जिम्मे लगाए हैं वो इसके साथ पूरे हों, तो फिर अल्लाह के फजल से आपकी ये कमाई आपकी जन्नत का रास्ता है। दूसरी बात आपसे ये करनी थी कि आप यहाँ लिबास तैयार करते हैं। लिबास, आप मुआशरे के इंतहाई मोहसिन तरीन अफराद, लिबास एक ऐसी जरूरत है, ये ना हो तो आदमी मरता तो नहीं, लेकिन ये ना हो तो जिंदगी का पहिया रुक जाएगा, कारवान जिंदगी रुक जाएगा। रोटी पानी ना हो तो आदमी मरता है और लिबास ना हो तो जिंदगी जाम हो जाएगी, एक कदम आगे नहीं सरक सकती। पूरी दुनिया में, यूरोप में आजादी है, कपड़े उतार दिए, नंगे हो गए, लेकिन
वो भी बाजारों को, घरों को और निजाम को कपड़ों में लेके चलते हैं, नंगे होके नहीं। नंगा होना इंसानियत का सबसे बड़ा ऐब है और है। तो आप जो है ना लोगों के लिए लिबास मुहैया कर रहे हो। इसको कुरान की एक आयत बयान करती है, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। कद मैंने तुम्हारे पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि मैंने तुम्हें लिबास अता किया है, और कहा मैंने आसमान से उतारा है। आसमान से कपास का दाना ना होता है और ये धागे का मटेरियल ना होता तो कपड़ा कहां से बनता। तो कहा मैंने आसमान से तुम्हारे लिए लिबास उतारा है। ये दो काम करता है, युवारी सौवातिकुम, एक तो तुम्हें बेपर्द होने से बचाता है और तुम्हारे जिस्म को ये छुपाता है, वरीशा, और दूसरा काम क्या है कि ये तुम्हें खूबसूरत बनाता है। सारी खूबसूरती लिबास में है, नंगे होने में कोई हुस्न नहीं है, मर्द हो या औरत। जद्दा में ना एक ड्रेस डिजाइनर है, वो जितने ये रॉयल फैमिलीज हैं, सऊदीया की, कतर की, अमारात की, कुवैत की, और जब इराक था उस वक्त, इन सब की खवातीन के लिबास वो तैयार करता था। अल्लाह ने उसको तबलीग में लगा दिया, बड़ी उसमें तब्दीली आई। तो मैं पिछले हज में ना उसके घर गया हुआ था, तो उसने मुझे रिसाला उठा के दिखाया कि वो फैशन शो हुआ था पेरिस में। पेरिस में फैशन शो हुआ था, सारी दुनिया की पार्टीज में ये अव्वल आया था, अव्वल। तो उसने मुझे वो फोटोज दिखाए, तो इसके जितने वो लिबास थे ना, और वो जो फैशन शो में शामिल होने वाली लड़कियां, सारा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ हाथ और पांव नंगे थे, बाकी सारा जिस्म ढका हुआ था। और बाकी जितने वो आए हुए थे, पेट नंगा, कमर नंगी, सीना नंगा, टांगे नंगी, बाजू नंगे, इस किस्म के लिबास थे। और इसके जितने उसमें डिजाइन आए लिबास के, और उसको वो चली लड़कियां उसको पहनकर, वो सिर्फ चेहरा और हाथ और पांव नंगे, बाकी सारा वजूद ढका हुआ। तो यूरोप की नंगी कौम ने उसको अव्वल इनाम दिया था कि इंसान की खूबसूरती नंगे होने में नहीं है, लिबास में। और जो नंगे रहने की दावत दे रहे हैं, उन्होंने उनको फर्स्ट करार दिया और उसको प्राइज दिया और उसको ट्रॉफी दी गई, ये जद्दे वाला फर्स्ट आया है। इंसान की जीनत नंगे होने में नहीं है, कपड़े में। तो अल्लाह ताला कह रहा है मैंने तुम्हें लिबास दिया है, ये तुम्हारे लिए दो काम करता है। एक तो तुम्हारे जिस्म को छुपाता है, दूसरा ये तुम्हें जीनत और खूबसूरती देता है। तो ये मेरी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है। इस लिहाज से दर्जी मुआशरे का अहम तरीन फर्द है। अहम तरीन दर्जी ना हो तो मैं ऐसे खड़ा नहीं हो सकता था और आप यूं बैठ नहीं सकते थे। दर्जी ना हो तो सारा घर, सारा बाजार जाम होकर रह जाएगा। इससे अगली बात है और अल्लाह ने बड़ी अजब कही है। अच्छा, लिबास की जरूरत सबको पता है कि इसके बगैर तो छोटा बच्चे को कहो स्कूल चले जाओ, उसको सिर्फ जाएंगे पहना दो, कहेगा मैं नहीं जाता। और छोटा सा सिर्फ उसको चलो जाएंगे पहना दो, बिल्कुल नंगा नंगा जाएंगे, कहो चलो बेटा स्कूल का, नहीं मैं नहीं जाता, मेरी यूनिफॉर्म दो, किधर है। यानी कपड़ा कितना जरूरी है, इसके लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक आदमी है मुआशरे का जो कपड़ा जरूरी नहीं समझे, वो पागल है। जो पागल, वो खुद ही अपने कपड़े उतार देता है तो वो पता चलता है कि बेचारा ये पागल है, दीवाना है। तो लिबास इतनी अहम जरूरत है कि इसके लिए हमें किसी दलील के कायम करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर का 2.5 साल का बच्चा भी स्कूल जाने से बगैर मुझे कपड़े दो, मेरी यूनिफॉर्म दो, मैं इसके बगैर नहीं जाता हूँ। लेकिन जो अगली बात अल्लाह कह रहा है वो उन बड़ों को समझ में नहीं आती। तो अल्लाह ने पहले एक बात समझाई जो सबको मालूम है, उसके साथ दूसरी बात को जोड़ा ताकि वो भी हमारी समझ में आए। तो इसके बाद अल्लाह ताला यूं कहता है, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हें ये लिबास अता किया है। ये मैंने दिया है कि तुम्हें अकल दी, तुम्हें सलीका दिया, तुम्हें मशीनें बनाने का तरीका दिया, फिर तुम्हारे लिए धागा बनाया, तुम्हारे लिए कपास बनाई, तो मैंने दिया है। इसके दो काम हैं, तुम्हारे जुवारी सौवातकुम, तुम्हारे बदन को छुपाता, वारीशा, तुम्हें खूबसूरत बनाता है। फिर अगली बात, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। मेरे बंदो, एक लिबास और भी है
ایک لباس اور بھی ہے جس کا تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے، وہ ہے تقوی کا لباس، وَلِبَاسُ التَّقْوَى۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو ایک لباس اور ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، وہ بڑا عالی شان لباس ہے، وہ بہت بہترین لباس ہے۔ تو وہ کون پہنے گا؟ دو لباس قرآن نے ذکر کیے، ایک دھاگے کا بنا ہوا اور ایک ایمان کا بنا ہوا۔ ایک کا تانا بانا دھاگا ہے اور ایک کا تانا بانا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے۔ تو جب دو لباس ہیں تو ایک لباس تو بدن کے لیے آیا، دوسرا لباس روح کے لیے آیا۔ میرے بھائیو، جیسے ننگے بدن اگر انسان ہو جائے تو کاروان زندگی رک جائے گا، اسی طرح اللہ کی قسم اگر روحیں ننگی ہو گئیں تو ایمان کا کاروان رک جائے گا اور جنت کی طرف جانے والا سفر یہ رک جائے گا اور ایمانی کاروان زندگی معطل ہو جائے گا، فل سٹاپ لگ جائے گا۔ اور جیسے ننگا آدمی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتا، ننگی روح قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکے گی۔ تو تقوی، لباس التقوی، لباس التقوی ہے۔ اے میرے بندو، ایک اور شلوار ہے، ایک اور قمیض اور ایک اور ٹراؤزر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا ہے۔ وہ کہاں پہنیں گے؟ کہ وہ تمہاری روح پہنے گی۔ روح ہمیں تو نظر نہیں آتی، کہ مجھے نظر آتی ہے، کہ تم اس لباس میں رہ کر بھی ننگے ہو کہ اللہ تو ہمارے اندر کو بھی دیکھتا ہے، باہر کو بھی دیکھتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ تم کتنی مرضی چادریں اوپر لے لو، میں تو تمہارے بدن کو دیکھتا ہوں، تمہارے اندر کی غلاستوں کو دیکھتا ہوں۔ تم اس لباس سے اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ہاں، ایک لباس تم پہن لو، دوسرا تقوی والا، ایمان والا، اللہ کے نبی کی اطاعت والا، غلامی والا۔ وہ کہاں تیار ہوتا ہے؟ وہ میرے نبی کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کے لیے وہاں دھاگا بنتا ہے، اس کے لیے وہاں میٹیریل تیار ہوتا ہے۔ پھر اسے کون پہنتا ہے؟ اسے روح پہنتی ہے۔ جب روح پہنتی ہے تو جیسے تم لباس پہن کر ایک دوسرے کی نظروں میں جچ جاتے ہو، ایسے جب تم تقوی کا لباس اپنی روحوں کو پہناؤ گے تو تم اللہ کی نظروں میں جچ جاؤ گے۔ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں پیارا بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ ذالک خیر۔ میرے بندو، یہ بہت عظیم لباس ہے۔ تو ننگے ہو کے نہ مرنا، کرتا شلوار پہن کے مرنا، کہ میرے پاس آؤ تو تمہاری روحوں پہ کڑھائی ہوئی ہو، ایمبرائڈری ہوئی ہو، ٹک 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 ایمبرائڈری، یہ کیا کر دیا، یہ بیل، یہ بوٹا، یہ ایسے، یہ پتی ایسے، یہ رنگ ایسے، یہ ڈیزائن ایسے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے اپنی روح پر یہ ڈیزائننگ کر کے آؤ، میں تمہیں بہت پسند کروں گا، تم مجھے بڑے اچھے لگو گے، مجھے بڑے پیارے لگو گے۔ تو وہ جو ڈیزائننگ ہے اور وہ جو ایمبرائڈری ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے اور پاک طریقہ ہے۔ جو اس کے مطابق ڈھل جائے گا بس وہ اس کو سمجھو اس پر لباس آ گیا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا تو اللہ خوش ہو جائے کہ اس نے میرے نبی کا طریقہ اپنا لیا، میرے نبی کے سانچے میں ڈھل گیا۔ تو میرے عزیزو، وہ لباس جو میرے اللہ نے دیکھ کر مجھے پاس کرنا ہے وہ یہ نہیں، وہ ہے جو میرے نبی کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے، جس کا نام تقوی ہے، اور وہ روح پہنتی ہے۔ جب وہ روح لباس پہنتی ہے تو پھر وہ باپرد ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہو سکتی ہے۔ جیسے ننگے انسان کو بازار میں، دفتر میں، گھر میں بیٹھنے آنے کی اجازت نہیں ہے، ننگی روح کو اللہ کے دربار میں پیش ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس کو وہیں سے دھکا دے کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ لباس بھی پہننا ہے، یہ بھی پہننا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا لباس ہے۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ اس لباس کی تیاری ہے جو تبلیغ میں جاؤ بھائی، جاؤ بھائی، جاؤ بھائی، ہم کہتے ہیں نکلو بھائی، نکلو بھائی، نکلو بھائی، یہ اسی کی تیاری ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کو اپنی زندگی بنائیں اور ہمارا سانچہ اس میں ڈھلے۔ تو جب ہمارے کپڑے اترے اور کفن اترے، قبر میں جا کر کفن تو لوگوں سے ہوتا ہے نا چھپا ہوا، قبر میں تو کفن اتر جاتا ہے۔ کیسے اتر جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، سارا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے،
مٹی ہو جاتا ہے، اس میں سے ایک اور وجود نکلتا ہے. ایک طارق جمیل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے. اس میں سے جب اصل نکل جائے گا تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ مٹی ہو جائے گا. یہ کرتا اگر میں اتار دوں جسم سے اور دوسرا پہن لوں تو یہ پھٹے یا دھلے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پریس استری کیا جائے ویسے پھینک دیا جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو جب اس کرتے اور شلوار میں سے روح نکلتی ہے، جسم سے جب روح نکلتی ہے تو جسم ایک کرتے کی طرح ہے، کٹے پھٹے جلے نکلنے والے کو کوئی پرواہ نہیں. اب جب یہ نکل رہی ہے نا روح، تو اس کو نکلتے ہوئے کرتا بھی چاہیے شلوار بھی چاہیے، ورنہ ننگی کیسے نکلے گی. تو اس کو نکلتے ہوئے اب اس نے سب سے بڑے دربار میں جانا، سب سے بڑے دربار. کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو ویسٹ کوٹ ایسی ہونی چاہیے، جوتا ایسا ہونا چاہیے اور کرتا ایسا ہونا چاہیے، بیچ میں پھول بھی لگا ہو، کھبے سجے بھی نہ ہوئے، ہپ کو جگہ تے کھڑوتا ہوئے ہیں. تو اب تم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، تو اللہ کے دربار میں جانے کے لیے اب تمہاری روح نے جسم کو چھوڑا، تو اسے اگر ننگا بھیج دیا تو اللہ کے دربار نہیں کھلے گا اور وہیں سے اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اگر اس کو آپ نے کرتا پہنا دیا، شلوار پہنا دی، اسے مزین کر دیا اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ لباس سے جس کا نام تقویٰ ہے، تو آپ کو فرشتے بھی ہاتھوں ہاتھ لیں گے. پہلے آسمان والے استقبال کریں گے، دوسرے تیسرے چوتھے، ہر طرف آپ کے لیے مبارک مبارک کی صدا ہوگی، یہاں تک کہ روح جا کر اللہ کے عرش پہ سجدہ کرے گی اور اللہ کہے گا میرے بندے میں تم سے راضی ہوں، جا تو بھی مجھ سے راضی ہو جا اور انتظار کر، دن آئے گا جب میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا، ابھی مزے کر، تیرے لیے نہ کوئی پابندی ہے. تو یہ جو تقوی والا لباس ہے، کرتا شلوار ہے، ٹراؤزر اور قمیص ہے، یہ تبلیغ میں تیار ہو رہا ہے، تبلیغ میں. تو میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے لیے وقت نکالیں اور 3 دن کے لیے اللہ کی راہوں میں نکلنا شروع کریں. پھر جب آپ کو ہمت ہو جائے تو 40 دن کے لیے نکلنا، 4 مہینے کے لیے نکلنا، لیکن 3 دن کا جانا نہ چھوڑو. 3 دن تبلیغ میں جاؤ تو آپ کا تانا بانا بننا شروع ہو جائے گا اور آپ کا لباس تیار ہو جائے گا. اور اپنی روزمرہ زندگی میں ایک نماز نہ چھوڑیں، ذکر و تلاوت نہ چھوڑیں، زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی برائی نہ بیان کریں، کسی کی برائی نہ سنیں، اور یہاں کام کے دوران دیانتداری سے کام کریں. حلال رزق کبھی ضائع نہیں ہوتا اور حرام رزق کبھی محفوظ نہیں رہتا. حلال کمانے والوں کے گھر میں کبھی خزاں نہیں آتی اور حرام کھانے والوں کے گھر میں کبھی خوشی اور بہار نہیں آتی. یہی میرے رب کا فیصلہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے. یہ ایک غلط ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہم خوشحال ہو جائیں گے. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ راضی ہوگا تو ہم خوشحال ہو جائیں گے. تو آپ سارے بھائی اس کی نیت کرو، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو کہ ہم نے ایک اور لباس بھی پہننا ہے کہ جب ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہوں تو ہم فٹ فاٹ ہوں، ویسٹ کوٹ بھی ہو، کرتا بھی ہو، شلوار بھی ہو، پریس بھی ہوا ہو، خوشبو بھی لگی ہوئی ہو، تو اللہ بھی کہے واہ واہ بڑا اچھا بندہ آ گیا، میرا بڑا اچھا بندہ آ گیا، چلو اس کو فل پروٹوکول دو. تو اس کی سارے بھائی نیت کرو، ارادے کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگاؤ گے نا. اور یہاں فیکٹری کی پابندی سے نماز نہ پڑھو، اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھو. اور ان کے اوپر جو تمہارے باسز ہیں ان کی چیک بیلنس سے دیانتداری سے کام نہ کرو، بلکہ اللہ کا کو اپنے سامنے حاضر ناظر رکھ کے دیانتداری سے کام کرو. تو میں نے آپ کو کتنے فضائل سنائے ہیں کہ اگر آپ شام کو جب گھر لوٹیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ کے کھاتے کھلے ہوں گے کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ان سب بھائیوں کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما. ان کی محنت، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، انہیں کشادگیاں عطا فرما، ان کی روحوں کو بھی مزین فرما، ان کے جسموں کو بھی مزین فرما. دنیا بھی آسان فرما اور آخرت بھی آسان فرما. یا اللہ اس رزق کے حلال کمانے والا بنا، صحیح محنت کرنے والا بنا، اور زندگی یا اللہ ایسی گزروا دے کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. جو کام تجھے ناپسند ہیں تو نے روکا ہے وہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق دے دے. جو تجھے پسند ہیں اور تو نے ان کے کرنے کا کہا ہے ان کے کرنے کی توفیق دے دے. ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت دے دے.
دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ جن کے گھروں میں کوئی بیماریاں ہیں شفا عطا فرما، تنگ دستیاں اور قرضے ہیں تو دور فرما، کوئی آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں تو انہیں صلح میں تبدیل فرما، کوئی بے برکتی ہے تو اسے برکت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ کوئی چھپی ہوئی حاجات ہیں جو صرف تجھے سنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتے سنا سکتے، تو میرے مولا اپنے غیب سے ان کی وہ حاجات اپنے خزانوں سے پوری فرما، اپنے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اپنی مادی نعمتیں روحانی نعمتیں دونوں کے خزانے ان بھائیوں کے لیے کھول دے، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہمیں جنت الفردوس میں سب کو اکٹھا فرما۔ وَنَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمین۔ آپ کے سامنے میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے، تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھی ہیں، تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے کہوں میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں، آپ خود ڈھونڈنے نکلے، کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی، تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو۔ یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو اٹھایا، کچھ نہیں کہا، ساتھ لائے اور گھر میں آ گئے۔ کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی۔ ہماری طرف دیہاتوں میں پنچایتیں ہوتی ہیں نا جھگڑے، تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے کم ہور بخا دیں دن، ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا بھائی تھی لڑائی ہو کے صلح دی بجائے ہو لڑائی ہو جاندی۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بولا، اور آ کر آپ ایسے نا لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، زمین پر ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا۔ اب مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا، ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا علی کے ہاتھ پر، یہ دیکھ رہے ہو، اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا، اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا، بکا تم کو ہماری صلح ہو گئی، تو دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ اتنے خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں آپ کو، یہ بات میں کیا سناؤں آپ کو۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ سنو، دھیان سے سنو، اظہار محبت، اظہار محبت۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اور عربوں کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھتے تھے، اور کوئی کہتا میری محبوبہ ایسی تو کہتے واہ واہ۔ یہ عرب کا ماحول تھا، جیسے یہاں گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ کا چل گیا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیب فرمائے۔ تو عرب اس میں نا کوئی نہیں جھجکتے تھے، کھلم کھلا۔ وَهَلْ تَبْكِينَ، اپنے لیلا مجنوں کا نام تو سنا ہوا ہے، یہ صحیح لوگ ہیں، ساڑھے ہیر رانجے تو سارے کوڑے کی سن۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ۔ میں نے 2 شعر پڑھے، ہر شعر میں وہ لیلا کا نام لے رہا ہے، لیلا کا نام لے رہا ہے۔ یہ کلچر تھا عرب کا کہ معشوقہ سے محبت کا اظہار فخر، اور بیوی سے محبت کا اظہار اور تو رن مرید ہو گیا، تو زن مرید ہو گیا۔ یہ ماحول سمجھ میں آ گیا۔ اس ماحول میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور ایسے محفل لگی ہوئی ہے، رو آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ من احب الناس الیک۔ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا ہو رہے آتے ہیں
آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے، اللہ وہ تو ہل گیا، آپ نے کہا عائشہ سے، اس کو تو توقع نہیں تھی، تو گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے، تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، اس عائشہ کا نام دوبارہ لیا، انہوں تھوڑا جا پانی پیوا مناستا۔ اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے بول سے، محبت کے رویوں سے، محبت کی باتوں سے درگزر کرو، برداشت کرو، یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم، بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے، اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے۔ اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، چونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا۔ ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھے خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے۔ بھائیو، اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو، اس زبان پر قابو پا لو۔ یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں۔ بہ گئی بیمہ فتوی نہ ٹھوک دے ہو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، 85 میں بیچاری فوت ہوئی، چھوٹا قد تو بڑی لڑاکی۔ تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے کہ بی بی اے میری نوماں بڑیاں لڑدیاں میرے نال، 4 بیٹے تھے 4 بہن، تو میں نے کوئی تویز دے 4 میری نوکر بن جاؤں۔ میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑدی تھا آپ، تو اس نے نا اسے کاغذ پر کچھ لکھا کے نا یوں کر کے نا اسے تعویذ کو رول کر کے، کماسی شریفہ اے تعویذ ہے بڑا سانپ کے رکھا ڈالا، جب تیری لڑائی ہونے لگے تو نے یہ تعویذ ایتھے رکھ کے چک مار دینا ہے۔ میری بہن نے کیا طریقہ استعمال کیا، ماسی شریفہ کو چپ کروایا۔ اب تعویذوں کا بڑا مانتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، تو وہ ہفتے بعد آ گئی، کہنے کہ بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو میں نے یہ 2 تعویذ بنائے ہیں، ایک آپ مستورات لے لو، ایک آپ لے لو، جب لڑائی ہو تو چک مار کے بہ گئے، آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ہائے ارے میرے بھائی، قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق پر۔ امام زین العابدین کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے۔
حضرت حسین جن سے نسل چلی، ان کو ایک آدمی نے گالیاں دی ننگی، وہ یوں منہ کر کے بیٹھ گیا. ہائے 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 کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ نبی والی زندگی پہ لاؤ. میرا سر میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں تفصیل ویسے بھی نہیں ہو سکتی، اشارہ کر رہا. اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلایا، کس طرح آپ نے 11 گھروں کو نبھایا. 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں. یہاں سب کچھ دے کر پھر بھی لڑائیاں ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ کر ہمارے استاد صاحب تھے مولانا جمشید صاحب، وہ ہمیں بہت زیادہ سبق میں فرماتے تھے، جو ہار مان جائے گا وہی جیت جائے گا. ہار مان جایا کر، جھک جاؤ. جھک جانے، میرے نبی نے فرمایا جو جھک گیا اور معاف کر گیا، میں گارنٹر ہوں اگر اس کی عزت کم ہو تو مجھ سے آ کے لے لے. جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا. جو بدلہ لینے پہ آئے گا پورے گھر کو توڑ کے رکھ دے گا. یہ چند روزہ زندگی ہے. میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو. ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے. اور دل کو سب سے صاف رکھو اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ. اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو. اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے، واپس نہیں جائے گی. نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی. ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں. تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا. تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی یا تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو گے. لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں. میں اس ایسے اداروں پر محنت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، فضیل صاحب کو، عاصم کو اور وسیم کو، اور اس طرح جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں. دارالعلوم گیا تھا، وہاں دیکھا تھا جیسے ابھی اب انہوں نے اعلان کیا ابھی ہر جگہ جب تم نے رہنا یہاں ہے تو یہیں خرچ کرو. یہاں ڈھونڈو کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دو. یہاں ڈھونڈو کون ضرورت مند ہے، وہ غیر مسلم بھی ہے تو صدقہ دو. زکوٰۃ مسلمان کو ہے، صدقہ دو، اوپر دو. زکوٰۃ دینے سے آدمی سخی نہیں بنتا اور بخیل بھی نہیں رہتا. رات بھی ان کے اسکول آیا تھا تو یہ میں نے قصہ سنایا تھا کہ زکوٰۃ دینے والا ایک ہوتا ہے نا مرد، ایک ہوتی ہے عورت، ایک درمیان والا کون ہوتا ہے؟ وہ دسو. خسرا. تو زکوٰۃ دینے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بخل سے نکل آتے ہیں، سخاوت میں جاتے نہیں تو وچکارلے بڑھ جاتے ہیں. تو صدقہ بھی دیا کرو. خسرو پرویز ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آدمی مچھلی لایا، اس کو بڑی پسند آئی تو اس نے شاہی جوش میں کہا 4000 درہم دے دو. بہت بڑی دولت تھی، جسے $4000 سمجھو ایک مچھلی. تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے؟ دربار تھا. تو 4000 تم ایک مچھلی پہ دے رہے ہو تو خزانہ خالی ہو جائے گا، واپس لو اس سے پیسے.
और मछली वापस करो। उन्होंने कहा मैं बादशाह होकर पैसे कैसे वापस लूं, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं बताती हूँ, तुम उसको बुला के पूछो भाई ये मछली क्या है, नर है या मादा? वो कहेगा नर है, तुम कहना हमें मादा चाहिए थी, ये तुम्हारी मछली, हमारे पैसे दो। अगर वो कहे ये मादा है तो तुम कहना भाई हमें नर चाहिए था, ये तुम्हारी मछली, हमें पैसे दो। हाँ हाँ हाँ, कब है उसको बुलाओ 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 बुलाओ। वो बाहर निकल गया था, उसको बुला ली। ओ भाई ये मछली नर है या मादा? वो कोई प्यो दो पुत्र, उसे कह सही है ही जड़ाए, ये ना नर है ना मादा। उन्होंने कहा 4000 और दे दो। तो मेरे भाइयों, ऑस्ट्रेलिया, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये आपका मुल्क है, ये आपका देश है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस्लाम पे हर्फ ना आने दो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, फ्रॉड ना करो। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि कागजात बनाने हैं, ये धोखा होगा, फ्रॉड होगा। और मेरे नबी का फरमान है, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा और एक धोखा कभी नहीं देगा। आप में जो ताजर बैठे हुए हैं, टैक्स ना बचाओ। जो जॉबियन है उनका टैक्स तो अपने आप कट जाता है, लेकिन ये जो ताजर हैं ये हेरा फेरी करके टैक्स बचाते हैं। तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, सच्चाई पर पैसा कुर्बान कर दो, पैसे पर सच्चाई को कुर्बान न कर दो। अगर तुम्हारा कमाई 1 लाख है तो 1 लाख शो करो और उसको जितना टैक्स बनता है अदा करो। अल्लाह तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ से देगा। देखो ये लोग आप पे लगाते हैं, आप पर खर्च करते हैं, आपका हर सहूलत का ख्याल करते हैं। आप इस्लामी मुल्कों में 50 साल भी गुजार दो तो आपको पासपोर्ट नहीं देते, आप 4 साल गुजारते हो आपको पासपोर्ट देते हैं, आपको बराबर हुकूक देते हैं। आप इनको धोखा दो, किसी को भी धोखा देना हराम है। और जो इतने खैर खा हों उनको आप धोखा दें और टैक्स बचाएं। क्या करो, शादी पे लुटा देते हैं, शराबों पे लुटा देते हैं। रिस्क हलाल, शराबें ना बेचो, रिस्क हलाल कमाओ। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मेरे लिए रास्ता निकाल, और फिर उसकी कोशिश करो, अल्लाह रास्ता दे दे। आप इनके साथ, वो अंग्रेजों के दौर में ना दिल्ली में एक वो पिक पॉकेट वाला था, जेब कतरा, तो उसका चेला शाम को 2 रुपए लेकर आया, तो उसने उसको थप्पड़ मारा कि सिर्फ 2 रुपए सारे दिन में। उन्होंने कहा उस्ताद जी आज एक बड़ा माल चुराया था, एक अंग्रेज की जेब काटी थी, लेकिन 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया सुभान कि अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम कि ए तन रब दा सच्चा हुजरा ते खिड़िया बा